ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور پھر کیا ہمیں واقعی یہ بھی سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ دعا مانگنی ہمیں آتی بھی ہے یا نہیں آتی، دعا مانگنی کیسے ہے، دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، کس وقت مانگنی چاہیے، دعا مانگتے میں ہم غلطیاں کون کون سی کرتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، تمام چیزوں پر آج بات کریں گے۔ اسلامک اسکالرز ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور کراچی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب موجود ہیں، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے یہ جو ہم دعاؤں کی قبولیت کی بات کرتے ہیں، دعا مانگنے کی بات کرتے ہیں، ہمیں دعا مانگتے وقت اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، اس کے پیچھے سب سے بڑے ریزنز کیا ہیں؟ ہم غلطیاں کر رہے ہیں، ہم صحیح اوقات میں نہیں مانگ رہے، صحیح طریقے سے نہیں مانگ رہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر فرید صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا بہت اچھا موضوع ہے آج کا، اور دعا خود ایک عبادت ہے جیسے کہ اور عبادات ہوتی ہیں، لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ دعا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے ہر وقت کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک رابطہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی حاجت کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، خبر رکھتا ہے، لیکن بندے کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رابطہ دعا کے ذریعے قائم رکھے، کیونکہ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، کیونکہ دعا کا ایک لغوی معنی جو ہے وہ ہے پکارنا، بلانا کسی کو۔ اب ہم جب دعا کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم پر توجہ فرما، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بیٹھے تو اس کو سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر طرف سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کر لے۔ کیوں کہ اگر وہ اپنا ذہن، اپنا دھیان بارگاہ الہی میں نہیں رکھے گا تو ایک تو مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بارگاہ الہی میں بے ادبی واقع نہ ہو جائے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اس کو اللہ کی ذات پاک کے مطابق ہی الفاظ کو استعمال کرنا ہوتا ہے، آداب کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ایسے القاب استعمال کرنے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہو۔ چنانچہ جب بندہ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس وقت اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ جسم کے حوالے سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرے، بلکہ ذہنی طور پر صاف ستھرا رہے، یعنی اس کے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں اس رب العزت کے حضور میں اس وقت حاضر ہوں جو ساری دنیا کو ہر طرح کا رزق بھی پہنچاتا ہے، ہر طرح کا سکون بھی پہنچاتا ہے، اور اس وقت میرا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ۔ بے شک، بالکل ایسے ہی۔ عین الحق بغدادی صاحب، دعا مانگنے کے آداب، جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ بالکل عبادت ہے، تو ہر عبادت کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دعا تو کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے، کیسے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ ایک تو کیا یہ جو جملہ ہے، یہ دعا کبھی بھی کیسے بھی مانگی جا سکتی ہے، یا پھر پورے پراپر آداب کے ساتھ ہی دعا کو مانگنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آج بڑا اہم موضوع آپ نے رکھا، اور یہ آج کے ہمارے معاشرے کی بڑی خاص ضرورت بھی ہے، اور پورا معاشرہ ہمارا شاکی بھی ہے اس کے اوپر کہ وہ بہت دعائیں مانگتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو یقیناً اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، دعائیں قبول ہوتی بھی ہیں بعض اوقات، اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اپنی بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدسہ سے سیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے آداب کیا بتائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، طویل حدیث ہے، جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اقدس ہے کہ لا يقبل اللہ الا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ذات ہے اور وہ پاک کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ گویا کہ جب ہم اللہ رب العزت جو پاک ہستی ہے اس کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے، اگر وہ بھی پاک اور صاف طریقے سے کریں گے، یعنی ہم بظاہر ظاہری اور باطنی طہارت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کی ذات قبول فرمانے والی ہے، وہ قبول فرمائے گا۔ اس کے اوپر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثال دیتے ہیں ایک ایسے شخص کی، الرجل یطیل السفر، ایک ایسا شخص ہے جو بڑا لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبرا، جس کے لمبے بال گرد آلود ہو جاتے ہیں، یعنی سفر کی یہ اس کے بیسیکلی بتائی جا رہی ہیں تکالیف، اور آپ بہتر جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ جو بندہ سفر میں ہوتا ہے
یہ بھی اس کی دعا قبول ہونے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ سفر میں انسان تھوڑا سا مشکلات برداشت کر رہا ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل تھوڑا نرم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس مسافر کی کیفیت کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ وہ ایسی حالت میں جب آتا ہے یمد یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے رب کی بارگاہ میں، اور پھر وہ گڑ گڑا کر اور بڑے تضرع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا مانگتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، یعنی مجھے تو عطا کر۔ جو بھی دعائیں وہ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتا ہے وہ مانگتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تعلیم دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، کہ ایسا شخص جو کہ بڑا سفر کر کے آیا، بڑا گڑ گڑا کے رب کے حضور میں سربسجود بھی ہو گیا اور دعائیں بھی مانگ رہا ہے، مطعمہ حرام، اس شخص کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس شخص کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس شخص کا پہننا بھی حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس شخص نے آج تک جتنی بھی پرورش پائی ہے وہ حرام کی غذا کے ساتھ یہ اس کا جسم پروان چڑھا ہے، جس کو یہ لے کر آج رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کیا ایسے شخص کے لیے کہ جو حرام کے ہر چیز جس کی حرام کی ہوئی ہو اور وہ اب گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو جائے تو ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سب سے بیسک بات ہے نا کہ رزق حلال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ پروفیسر صاحب، ہم اکثر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور بس یہ چاہتے ہیں کہ جیسی ہم دعا مانگیں وہ جلد از جلد قبول ہو جائے، تو کیا جلدی قبولیت کی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے یا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ نہیں، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے۔ دعا تو جب بندہ مانگتا ہے تو ظاہر ہے اس کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے فوراً مل جائے، یا کم از کم جب میں دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں تو وہ ضرور ہی پوری ہو جائے۔ اب ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو جانتا ہے اور ہمارے لیے حکمت کیا ہے ہمارے مانگنے میں، اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اگر ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی چیز ایسی مانگ رہے ہوں جو ہمارے لیے مستقبل کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یا ابھی اس وقت بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں فائدہ مند ہو جائے، تو جب بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کام تو اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں حضرت حافظ شیراز، وہ فرماتے ہیں حافظ وظیفہ تو دعا گفتنس تو بس، در بند مباش کے شنید نہ شنید، اے حافظ تو دعا کرتا رہے اور بس یہ مت دیکھ کہ وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، تو اپنی دعا کو مانگتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا مانگے بندہ تو اپنی طرف سے تو یقین سے مانگے، یہ نہیں کہ بے یقینی کے ساتھ مانگے، اور صبر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں انتظار بھی کرے کہ جب میں نے دعا مانگ لی ہے تو ممکن ہے کہ جو میں نے چاہا ہے یا تو حسب منشا وہی پورا ہو جائے جس طریقے سے بندہ چاہ رہا ہے، اور یا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بدل عطا فرما دے۔ جو چیز مانگی گئی ہے وہ اس کے حق میں اگر بہتر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے۔ تو یعنی ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی اور صورت میں پوری ہو رہی ہے، کسی اور اللہ توکل ہونا بہت ضروری ہے۔ توکل تو ظاہری توکل تو اس لیے کہ دیکھیے آپ ایک مریض کوئی ہو جو بیمار ہو، اس کو حکم یہ ہے کہ وہ دوا بھی کرے اور دعا بھی کرے۔ یہ جو دعا ہے یہ توکل والی بات ہے، اور جو دوا ہے وہ دنیا کا سہارا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رابطہ جب رکھنا ہوتا ہے دعا کے ذریعے تو توکل بھی ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اللہ ہی سے دعا مانگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے حق میں ضرور قبول فرمائے۔ بے شک۔ عین الحق بغدادی صاحب، ایک تو یہ کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو کیا وہ ضائع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بدلہ ضرور مل رہا ہوتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے اس حوالے سے کہ وہ کس طریقے سے دعا مانگا کرتے تھے، الفاظ آپ کے کیا ہوا کرتے تھے، کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی بس یہ دعا ہماری جلدی قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، اللہ تعالیٰ ویسا کر دے۔ سو ہمیں الفاظ کا چناؤ کرنا، ربط رکھنا دعا میں کیا ضروری ہوتا ہے؟ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے، اور جو دعا ہے یہ کیفیت یعنی کمیت سے زیادہ یہ کیفیت کا نام ہے، کیونکہ یہ جو دل کا انسان کے دل کے اندر سے جو درد کے ساتھ آہ نکلتی ہے تو وہی ہے کہ جو طاقت پرواز رکھتی ہے۔ بندہ فرش پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کی وہ دعا عرش پر پہنچ چکی ہوتی ہے، اور جیسا کہ بات ہو بھی رہی ہے کہ دعا ہمارا کام ہے کہ ان تمام اصول و ضوابط جو کہ ہمیں ہمارے دین نے سکھا دیے ہیں ان کے مطابق ہم وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیں،
باقی یہ اللہ رب العزت کا کام ہے کہ وہ کتنا قبول کرتا ہے نہیں کرتا، یا وہ اس کو ہمارے لیے کب محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ وہ علیم ذات ہے، ازلی علم ہے اس کے پاس، وہ جانتا ہے، وہ حکمت اس کے پاس ہوتی ہے کہ وہ کسی بندے کی دعا کو فوری قبول کر لے تو کیا اس بندے کے حق میں وہ بہتر ہے یا نہیں۔ تو یہی اللہ رب العزت نے اصول بھی رکھا ہے، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، جس کو آپ صحیح انداز میں مانگ لیتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں ان دعاؤں کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کے اوپر یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب آخرت میں بہت سارے لوگوں کو جو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کو ان کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی تو وہ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ ہمیں نیکیاں کس وجہ سے ملیں۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ جو دنیا میں وہ دعائیں مانگتے تھے ان کے بدلے میں آج ان کو یہ نیکیاں مل رہی ہیں اور یہ رتبہ مل رہا ہے، تو وہ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، ہم دعائیں مانگتے اور آج کے لیے وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ فرمان ہے کہ جو دعا بندہ جب کرتا ہے تو وہ دعا یا تو فوری قبول ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت فوری طور پر من و عن اس دعا کو قبول فرما دیتے ہیں، یا اس دعا کو قبول نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی جگہ پر انسان کے کچھ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت بہتر جانتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا ختم کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے۔ ان کے سوال بھی لیتے ہیں۔ محمد عباس ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، محمد عباس سید بول رہا ہوں چکوال سے۔ جی بہت شکریہ، یہ آپ کا جو پروگرام ہے میں مطلب کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں۔ علماء کرام جو ہیں مطلب وہ آسان طریقے سے مطلب جو ہیں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے قبول ہو، اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ پہلی چیز تو ہے کہ ہم نہ حقوق اللہ کا مطلب خیال کرتے ہیں نہ حقوق العباد کا خیال کرتے ہیں۔ جب ہم حقوق اللہ کا خیال نہیں کریں گے، حقوق العباد کا خیال نہیں کریں گے، ہم مطلب اپنی بہنوں بیٹیوں کو مطلب جو ہے حقوق نہیں دیتے، ہم غاصب ہیں، ہماری کب دعائیں قبول ہوگی؟ ہماری غذا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو ہم کما رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں تواضع مطلب وہ چیز نہیں آتی جو ہمیں مطلب دین اسلام نے جو ہمیں ذاتہ مطلب یاد دیا ہے۔ اچھا دیکھیں، اب یہ وہی والی بات کہ اعمال ہمارے کس حد تک جو ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں یا ان کا باعث بھی بن سکتے ہیں پروفیسر صاحب؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنا دعا کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ حقوق اللہ، اور حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کو پورا کرنا یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندہ جب میری بارگاہ میں رجوع کرے تو وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ جو کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن سامنے والا جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو اپنے کام سے غرض ہے، تو اس کا خیال ہی نہیں رکھتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق پر بھی رحم کیا جائے۔ ایک حدیث پاک ہے، ارحم ترحم، تو رحم کر تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ تو اگر دنیا میں ہم ایک دوسرے پر رحم کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ فرمائے گا۔ ویسے بھی روزانہ ایک وقت تو ایسا ہے جس کو علماء نے فرمایا کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، وہ خاص کر وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، یا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں اس کو مانگنا بہت زیادہ اچھا ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھے تو وہ بالکل صحیح بات ہے کہ بندہ رات دن کے اندر اپنے اوقات کو کس طریقے سے بسر کر رہا ہے، کس کاموں میں اپنے اوقات کو وہ گزار رہا ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ دعا کے وقت اللہ کی نظر اس پر یہ ہو کہ میرا بندہ میری طرف جب آ رہا ہے تو کیا دل لے کر آ رہا ہے، کیا خلوص لے کر آ رہا ہے اور کتنے اخلاص کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو ہر کام کا تو دیکھیں نا اعمال پر فوکس ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے، آپ کے عمل کیسے ہیں۔ انور بغدادی صاحب، ایک اور چیز یہ کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر نماز کے بعد کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل وقت ہوتا ہے جیسے سجدے میں دعا مانگی جائے، نماز کے بعد دعا مانگی جائے، اور اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں دعا نہیں مانگتے، تو کیا چلتے پھرتے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ بہت سارے لوگ لیٹے لیٹے دعائیں مانگ لیتے ہیں، یا پراپر ان آداب کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ ہمیں بتائے جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے؟ جی بالکل، بنیادی طور پہ تو آپ سمجھیں نا کہ اس کی ترجیحات ہیں یا اس کے مختلف درجات ہیں،
اور عبادت سب سے بہترین دعا ہے جو آپ نماز ادا کرتے ہیں یا سجدے کی صورت میں ہوتے ہیں، تو اس وقت جو کچھ بھی تسبیحات آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یقیناً وہ بھی ایک عبادت جو دعا کے زمرے میں آتا ہے سب. اور نماز پوری کی پوری آپ شروع سے آ جائیں سورہ فاتحہ سے لے کر، تو وہ ساری ہمیں دعاؤں ہی کا ایک انداز ہے جو سکھاتی ہے. اور اس کے بعد نماز کے بعد وہ ایک دعا کا وقت ہے جس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے. مختلف گھڑیاں ہوتی ہیں اور وہ سحر کی گھڑیاں ہو سکتی ہیں، آخری پیر ہے، جیسے اس کے اندر ارشاد بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اس وقت وہ پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا، میں اس کی دعا کو سن لوں، اس کا جواب دے دوں. تو اس طرح سے مختلف اوقات اور ترجیحات ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا ہم ہر وقت بھی دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہر وقت دعا کی جا سکتی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے انسان کا دل کس وقت اس کی وہ کیفیت بنی ہوئی ہے، اور اس کیفیت کے اندر کوئی بہت زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ کیفیات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ اسی انداز میں اللہ رب العزت کو قبول فرما لیتا ہے. میں یہاں پہ دو باتیں بڑی خصوصاً عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ دعا کے آداب میں آپ نے شروع بھی بات کی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حمد و ثنا ضروری ہے. دعا کے ابتدا میں آپ حمد و ثنا کریں، اللہ رب العزت کی تعریف کریں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مقدسہ کے اوپر درود پاک پڑھیں اور پھر دعا کریں. ایک شخص نے دعا کی جس میں نہ حمد و ثنا تھی اور نہ اس میں درود پاک پڑھا گیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا اس نے بڑی اجرت کی ہے. پھر اسی شخص کو یا کچھ اور لوگوں کو بھی تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ جب بھی تم رب سے دعا کرنے لگو تو ضروری ہے کہ تم اس کی حمد و ثنا بھی کرو، اور پھر اس کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھو. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ میں جو دعا کرتا ہوں 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک حصہ میں درود پاک پڑھتا ہوں اور باقی کے 2 حصوں میں دعائیں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر درود پاک کو زیادہ کر لو تو زیادہ اچھا ہے. اس نے کہا میں 2 حصوں میں ایسا کر لوں گا. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو اور بڑھا لیتے ہو تو وہ بھی اچھا ہے. حتیٰ کہ اس شخص نے کہا کہ میں یعنی اپنی مکمل دعا وہ درود پاک کی صورت میں پیش کروں گا. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پہ ہر وقت درود و سلام پڑھنا یہ کائنات کی سب سے بڑی دعا ہے جو یہاں دنیا کے اندر بھی آپ کی کامیابی ہے، حضور کی محبت کی ایک گواہی دیتی ہے اور آخرت میں ہمارے لیے. اب ایک اگر مجھے آپ تھوڑا سا موقع دے دیں جو آج آپ کا ہمارا ٹاپک بھی ہے اس کا اور اس کے لیے بڑا ضروری بھی تھا. حضرت ابراہیم بن ادم، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کچھ نہ بڑی بنیادی شرائط دی تھی. میں اختصار کے ساتھ ان کو بیان کر دوں گا. آپ نے فرمایا جلدی سے بتا دیجئے. عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، تم نے اللہ رب العزت کو جان لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا. ادعیتم حب رسول اللہ وترکتم سنتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن آپ کی سنت کو آپ تارک ہو گئے، چھوڑ دیا. قرأتم کتاب اللہ ولم تعملوا بہ، اللہ کی کتاب تم نے پڑھ تو لی قرآن پاک لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اکلتم نعمت ربکم ولم تشکروہا، آپ نے اللہ رب العزت کی نعمتیں کھائیں تو ضرور لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. ادعیتم عداوت الشیطان وافقتموہ، تم نے شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے لیکن ہر معاملے میں تو آپ شیطان کی موافقت کرتے ہو. قلتم نحب الجنہ ولم تعملوا لہا، تم دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم جنت کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن آپ نے اس محبت کرنے والی جنت کے لیے کوئی کام نہیں کیا. قلتم نخاف النار ورہنتم انفسکم بہا، تم نے یہ دعویٰ تو کیا کہ ہم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں لیکن تم نے اپنے آپ کو جہنم کے لیے رہن رکھ دیا ہوا ہے، یعنی اس سے بچنے کا کوئی کام نہیں کیا. وَقُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّ لَهُ، تم نے یہ دعویٰ کیا کہ موت حق ہے لیکن کیا تم نے مرنے کے لیے کوئی تیاری کر لی. اشتغلتم بعیوب اخوانکم ونبذتم عیوبکم، اپنے بھائیوں کے عیوب کے اندر تو تم مگن ہو، ان کو تلاش کر رہے ہو، اپنے عیب کو تم بھول گئے ہو. اور آخری بات جو آپ نے فرمائی دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بہم، تم اپنی میتوں کو جا کے قبرستان کے اندر اپنے پیاروں کو ہاتھوں سے دفنا کے آتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے. جب یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے، شریعت مطہرہ کے اندر جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے جب اس کی ہم پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن کہ شریعت میں ہر چیز بتا دی گئی ہے، بات یہ ہے کہ ہم عمل درآمد کس حد تک کریں، ہم عمل کس طرح سے کریں. پروفیسر صاحب، ایک تو دعا مانگتے ہوئے کہا جاتا ہے دعا کے لیے ہاتھ ایسے اٹھائے جائیں، ایسے اٹھائے جائیں، جھولی اٹھا کے مانگی جائے، درست طریقہ کیا ہے؟ اور پھر کیا دل ہی دل میں بہت سارے لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ویسے مانگنا زیادہ بہتر ہے یا پھر جو آداب بتائے گئے ہیں اس کے اکارڈنگ ہی مانگی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، دعا کی اقسام فقہاء نے بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک قسم ہے پوشیدہ دعا، اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر ہی مانگی جائے، وہ دل ہی دل میں مانگی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے.
لیکن عام طور پر دعا کے آداب یہ ہیں کہ جب دعا مانگی جائے تو ہاتھوں کو اٹھایا جائے، اور یہ جو آسمان ہے یہ قبلہ ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، لیکن جو آسمان کی طرف ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس قبلے کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ جو دعا کے لیے بنایا گیا ہے۔ چنانچہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے سنت نبوی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب دعا کر لو ختم کرتے وقت ہاتھ کو چہرے پر پھیر لو۔ صحیح۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا مانگتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھا تو جائے۔ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور سنت پوری کرنے کا تو ویسے بھی ثواب ہوا کرتا ہے۔ آپ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عین الحق بغدادی صاحب آپ نے دونوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد